8 بجے کیا رزلٹ دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ نا پاکستان کی تاریخ کے جو اہم ترین الیکشن ہیں ان میں سے یہ ایک ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ ڈیفائننگ الیکشن ہے پاکستان کی تاریخ میں تو یہ بات غلط نہیں ہوگی، کیونکہ آج سے پہلے پاکستان میں جتنے الیکشن ہوئے ہیں نا، سرویز جس پارٹی کی مقبولیت بتا رہے ہوتے تھے نا، پاکستان کا نظام اس پارٹی کے ساتھ قربتیں بڑھا رہا ہوتا تھا۔ یعنی سسٹم اسٹیبلشمنٹ وہ سارے یہ سمجھتے تھے کہ اس پولیٹیکل پارٹی کی کیونکہ حکومت آ رہی ہے تو ان کے ساتھ ورکنگ ریلیشن ہمیں بہتر کرنا چاہیے، جو پارٹی بھی سرویز میں آگے جا رہی ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے، اٹ از فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان کے، یعنی فرسٹ ٹائم تو نہیں ہے، ہمارے ساتھ 71 میں یہ ہو چکا ہے، 70 والے الیکشن کے اندر وہ وہاں پرابلم ہوا تھا، لیکن یہ بڑے لمبے عرصے کے بعد، یعنی ہم کون سے الیکشنوں کے ہم گواہ ہیں۔ یعنی ہمیں یہ یاد ہے مشرف نے اپنے دور میں ایک الیکشن کروائے تھے اور انہوں نے کاف لیگ کو کامیابی دلوائی تھی۔ وہ تو ایک الیکشن ڈکٹیٹر کے دور میں تھے تو ان کو تو آپ کسی گنتی میں نہ لیں، لیکن اس سے پہلے بے نظیر کے الیکشن یا نواز شریف کے الیکشن، تو وہ جو بھی جیت رہا ہوتا تھا یا جس کا بھی پتہ ہوتا تھا کہ یہ جیت رہا ہے تو پاکستان کے ادارے اس کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن ایک بنا لیتے تھے۔ اب جو ہم نے دیکھے ہیں، خود وٹنس کیے ہیں، جب پیپلز پارٹی بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان کا ایک ورکنگ ریلیشن بنا اور ان کی حکومت بھی آ گئی اور ملک میں ان کی ویو بھی چل رہی تھی۔ 2013 میں نواز شریف نے آنا تھا تو پھر وہ ادھر ورکنگ ریلیشن بن گیا۔ 2018 میں تمام سرویز عمران خان کو جتوا رہے تھے تو عمران خان صاحب کے بہتر تعلقات ہو گئے۔ اب 2024 کا الیکشن ہے، 23 کا الیکشن تو اسکپ ہو گیا، بیچ میں ہوا ہی نہیں، تو 24 کا الیکشن ہے۔ اس الیکشن میں پہلی مرتبہ میں یہ دیکھ رہا ہوں اپنے صحافتی کریئر میں یا اپنی لائف میں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی مقبول ترین پولیٹیکل پارٹی بن گئی ہے۔ یعنی جب سے میں نے ہوش سنبھالا میں نے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو مقبولیت کی اس معراج کے اوپر نہیں دیکھا جو آج پاکستان تحریک انصاف ہے۔ اور اس مقبولیت کے باوجود جب سارے سرویز یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پولیٹیکل پارٹی جیت جائے گی یا اس کے آزاد امیدوار بھی ہارے، آزاد امیدوار تو نہیں ہے، ایکچولی وہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں، صرف ان کے پاس سمبل نہیں ہے۔ ابھی یہ کیس چل رہا ہے، اس کا بھی کوئی نہ کوئی اس کا نتیجہ نکلے گا، یہ معاملہ مجھے لگتا ہے سپریم کورٹ تک بھی جائے گا۔ بہرحال اب وہاں پہ ایک نئی چیز ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو پولیٹیکل پارٹی کثر جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب نے خود نکال دی ہے۔ یعنی میاں صاحب کے جو کمپرومائزز ہیں، میاں صاحب نے جس طرح کی گندی پولیٹکس کی ہے گزشتہ تقریباً 2 سالوں میں، خاص طور پہ جو شہباز شریف نے حکومت بنائی وہ ان کا سب سے بڑا بلنڈر تھا۔ ان کے پاس موقع تھا کہ یہ الیکشن میں چلے جاتے، یہ الیکشن میں نہیں گئے، انہوں نے پی ڈی ایم کی ایک حکومت بنائی، اس حکومت میں عوام کا پٹھا ہی بٹھا دیا، بیڑا غرق کر دیا اکانومی کا، ستیہ ناش کر دیا ملک کے اندر، مہنگائی کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، عام آدمی کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ وہ فیصلہ آباد ابھی آپ ہو کر آئے، آپ مجھے بتائیں فیصلہ آباد میں اگر میں ریشو کی بات کروں تو کیا چل رہا ہے؟ آپ کے پاس تو ڈیٹا بھی ہے، کیا صورتحال ہے؟ 80% میں آن کیمرہ کہوں گا، وہ سروے بھی اپلوڈ ہو جائے گا، اور آپ 1 گو میں سروے کرتے ہیں؟ ہاں 1 گو میں، یعنی آپ کیمرہ لیتے ہیں بغیر کٹ کیے پورا بازار آپ پھرتے ہیں، بالکل وہ سروے آپ دیتے ہیں، اس پہ کٹ نہیں ہے۔ ہم لوگ تو ایڈٹ کر سکتے ہیں، باقی لوگ جو جاتے ہیں تو آپ ایڈٹ نہیں کر سکتے، آپ 1 گو میں بتاتے ہیں، جو لوگ کھڑے ہیں ان سے بات کرتے ہیں۔ بالکل۔ اب وہاں 80% کا رزلٹ ہے، اس کا ریزن سمجھے نا آپ کو یاد ہے 2020-21 کے اندر فیصل آباد میں لومیں چل پڑی تھی ساری کی ساری، اور وہاں پہ مزدور کم پڑ گئے تھے۔ بڑے لمبے عرصے کے بعد پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ فیصل آباد میں کام کرنے والے لوگوں کی قلت ہو گئی اور کام کی بہتات ہو گئی۔ آرڈرز جو ہیں ان کو پورا نہیں کر پا رہے تھے فیصل آباد کے جو مینوفیکچرر تھے، یہ ہو رہا تھا۔ ابھی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ساری لومیں بند پڑی ہیں، کاروبار تقریباً بند پڑا ہے، بہت مشکل سے کچھ لوگ اپنا کاروبار بچا پائے ہیں، لوگ اپنا سرمایہ اور کاروبار باہر شفٹ کر رہے ہیں، ہنرمند جو ہے وہ پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ یہ پی ڈی ایم کی 1.5 سالہ حکومت نے اس ملک کو تحفے دیے ہیں۔ یہ میاں صاحب کا ایک بہت بڑا بلنڈر تھا یہ حکومت بنانا، اور اس کے بعد جس طرح کی سیاست میاں صاحب نے کی انتقامی، اس پی ڈی ایم کی حکومت نے جس طریقے سے انتقام لیا لوگوں سے، اس چیز نے ان کی شہرت کو مزید داغدار کیا، لوگ ریئیکشن میں آ گئے ہیں۔ اب لاہور جیسا شہر، میں نے آج وہاں پہ اپنی ٹیمیں بھجوا کے ہم نے سروے کروایا تھا پچھلے 2 دن میں، مجھے تھوڑی سی کمی بیشی ہو جائے تو شاید 187 مجھے ووٹ پڑتا ہے
187 لوگوں نے کہا تھا کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم یاسمین راشد کو ووٹ کریں گے، اور 99 لوگوں نے کہا کہ ہم نواز شریف کو ووٹ کریں گے۔ یاسمین راشد جیل میں ہے، نو کمپین، نو پبلسٹی، کچھ بھی نہیں ہے، ایک بینر ایک پوسٹر نہیں ہے، پورے حلقے کے لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کا انتخابی نشان کیا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے، لوگ بڑے ذہنی طور پہ تیار ہیں۔ یہ اگر کوئی سوچ رہا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ ان کا انتخابی نشان کیا ہے یا ان کو کس کو ووٹ کرنا ہے آزاد امیدوار کو، تو لوگوں کو پتہ ہے۔ اب وہاں پہ یاسمین راشد نواز شریف کو ڈبل مارجن سے مار رہی تھی جو ہم نے سروے کروایا۔ اب ہم مریم کا حلقہ بھی چیک کریں گے 1-2 دن میں، باقی حلقے بھی دیکھیں گے۔ ایک اور سروے بھی میں کروانا چاہ رہا ہوں کہ لوگوں کا یہ دیکھیں کہ کیا ان کو پتہ ہے کہ ان کے کینڈیڈیٹ کا جو آزاد ہو گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر کو، کیا اس بات کا پتہ ہے کہ ان کے کینڈیڈیٹ کا انتخابی نشان کیا ہے؟ کیونکہ کوئی بینر پوسٹر کہیں پہ بھی لگتا ہے تو وہ انتظامیہ آتی ہے، صوبائی حکومت جو بنی ہوئی ہے، نگران ان کے لوگ آتے ہیں، وہ اتار کے لے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا عمران بھائی مجھے یہ بتائیں، نواز شریف صاحب اپنے بھائی کی حکومت میں پاکستان نہیں آتے، اس کے بعد پاکستان آتے ہیں، جس طرح ان کا استقبال ہوتا ہے، جس طرح ایئرپورٹ پہ سلوٹ مارا جاتا ہے، ایک مجرم تھے، اشتہاری تھے، بگورے تھے، اس کے بعد جو پروٹوکول دیا جاتا ہے، تو ان کی واپسی کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں میاں صاحب کا نا یہ آخری اننگ کھیل رہے ہیں وہ اپنی سیاست کی، اس کا اختتام اچھا ہونا چاہیے تھا، مجھے ان کے لیے افسوس ہوتا ہے۔ یعنی یہ ایک ایسا شخص جس نے سیاست شروع کی اس وقت ضیاء الحق صاحب کی کس زیر سایہ انہوں نے کام شروع کیا، جنرل جیلانی سے ان کا کام شروع ہوا، پھر یہ کبھی انقلابی بن جاتے تھے، کبھی یہ کمپرومائز کر لیتے تھے، ڈیلر بن جاتے تھے۔ تو میاں صاحب کی سیاست میں بہت سارے اتار چڑھاؤ ہیں، کئی مرتبہ انہوں نے لوگوں کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہ انقلابی ہیں، لیکن ہر مرتبہ جن لوگوں نے ان کو انقلابی سمجھ کے ان کے پیچھے 4 قدم چلے تو 5ویں قدم پہ ان کو پتہ چلتا تھا کہ یہ تو وہی آدمی ہے۔ کبھی وہ میمو گیٹ میں چلے جاتے تھے، کبھی اس کے اوپر معافی مانگ لیتے تھے، کبھی وہ جنیجو کے خلاف سازش کرتے تھے، کبھی بے نظیر کی حکومت گرا دیتے تھے، پھر معافی مانگتے تھے، پھر بے نظیر کی حکومت گرا دیتے تھے، پھر بعد میں مساق جمہوریت کر لیتے تھے، پھر گیلانی کی حکومت گرانے کا حصہ بن جاتے تھے، پھر پرویز اشرف کے پیچھے پڑ جاتے تھے، پھر گو زرداری گو بھی کر دیتے تھے۔ تو نواز شریف صاحب نے پاکستان میں حکومتیں گرانے کا ریکارڈ قائم کیا ہے، سب سے زیادہ انہوں نے سازش کی ہے میاں صاحب نے۔ لیکن دیکھیں ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے میچ کا اختتام، فنشنگ اس کی اچھی ہونی چاہیے۔ آپ کو یاد ہے شاہد افریدی نے کہا تھا کہ مجھے عزت کے ساتھ ایک ایسا میچ ہے جو مجھے فیئرویل میچ دیا جائے جس کو کھیل کر میں ریٹائر ہوں۔ اس وقت وہ کھیل نہیں پا رہے تھے تو شاید پھر وہ میچ ان کو ان کی مرضی کا ملا نہیں۔ تو وہی شاہد افریدی کے ساتھ، یعنی یہ میں ایک مثال آپ کو دی ہے، ہی واز اے گریٹ پلیئر، انہوں نے پاکستان کو بہت سارے میچ جتوائے بھی ہیں۔ اگر میں کرکٹ کے گراؤنڈ میں کہوں تو وہ شاہد افریدی تو ہی از ون آف دا بیسٹ۔ میں گیم میں نہیں کہہ رہا لیکن تھرل میں کہہ رہا ہوں، تھرل ان کا بہت تھا، بڑے لمبے شاٹس بھی وہ مارتے تھے، بالر بہت اچھے تھے، ہی واز آل راؤنڈر، اور فیلڈر بہت اچھا تھا، بڑا دلیر پلیئر تھا قوم کی۔ اچھا اختتام میاں نواز شریف صاحب کا ہونا چاہیے تھا، لیکن 40 سال ایک آدمی نے سیاست کی ہے، 40 سال سے زیادہ ہو گیا آلموسٹ، اس کا اختتام اچھا ہونا چاہیے تھا۔ یہ اختتام بڑا عبرتناک ہے کہ اس وقت جس قسم کی سپورٹ وہ لے رہے ہیں نا، اپنے مخالف کو باندھ کے، اس سے بلہ چھین کے، اس کی وکٹ اکھاڑ کے، کراؤڈ کو ڈنڈے مار کے کہ تم میرے لیے نعرے لگاؤ، زبردستی لوگوں کو بھر بھر کے لا کے، سارا سسٹم اپنے ساتھ، تھرڈ امپائر کو بھی اپنے ساتھ ملا، یہ سب کچھ کرنے کے بعد میاں صاحب اگر یہ الیکشن لڑ رہے ہیں تو انہیں اقتدار مل بھی جائے نا تو یہ ڈوب مرنے والا مقام ہے۔ یہ واقعی شرمندگی والی بات ہے۔ کیا میاں صاحب نے اپنے آپ کو شیشے میں نہیں دیکھنا؟ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ کس ظلم اور جبر کے ساتھ ان کو یہ حکومت ملی ہے؟ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ میدان میں مقابلہ ہوا یا نہیں ہوا؟ میاں صاحب نے میدان میں مقابلہ نہیں کیا۔ میاں صاحب نے میری اس بات کو سچ ثابت کیا کہ جب بھی موقع آئے گا یہ بندہ بھاگ جائے گا، اور یہی کیا میاں صاحب نے۔ نہیں، آپ نے ایک بات ایڈ کی کہ آ رہی نہیں، واقعی آ رہی ہوگی، اس کے بعد نو چانس، ختم، کراس لگ جائے گا۔ دیکھیں میاں صاحب کی آخری اننگ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، دیکھیں آگے ان کے بچے تیار ہیں، اب ان کی 75 سال کے قریب عمر ہو گئی ہے، تو یہاں پہ آخری اننگ ہی ہوتی ہے پاکستان میں 75 سال والے کی۔ آپ کو لگتا ہے کہ 80 سال کے بعد میاں صاحب پھر الیکشن لڑ رہے ہوں گے؟ اللہ انہیں زندگی دے، لیکن بس بھی ہو جاتی ہے نا بندے کی۔ آگے شہباز شریف ہے، حمزہ ہے، مریم ہے، ان کی خاندان میں تو لائن لگی ہوئی ہے، نیچے مریم کے بچے بھی ہیں اور بھی ہیں لوگ، وہ کہتے ہیں جی ہم بنیں گے کل کو، اور پارٹی کے اندر بھی اور لوگ چاہتے ہوں گے۔ تو ایک دن آتا ہے ہر آدمی ریٹائرمنٹ لیتا ہے، میاں صاحب کی یہ آخری اننگ ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اور قوم پہچان گئی ہے،
قوم کو بڑی اچھی طرح پہچان ہوگی. یہ وہ لاہور شہر جہاں پہ میاں نواز شریف صاحب نے رول کیا, یہ وہ لاہور شہر جہاں ان کا طوطی بولتا تھا. یہاں پہ آج یہ لوگ مونی روڈ پہ جہاں پہ نواز شریف صاحب کا اپنا سسرال ہے, وہاں پہ یہ لوگ 1000 بندہ نہیں اکٹھا کر سکے. 150-200 لوگ تھے میاں صاحب کے آگے پیچھے, ان میں سے زیادہ ان کے اپنے ذاتی ملازم تھے. گاڑیاں جو رائے بنڈ سے چلی تھی وہی تھی, اور پولیس کا سیکورٹی اور پروٹوکول تھا. یہاں تھوڑا سا آگے دیکھو 4 گاڑیوں کے بعد تو سب خالی تھا, پیچھے دیکھو تو 8-10 گاڑیوں کے بعد سب خالی تھا. اور بچے وہاں پہ بھی چھتوں سے چور کے نعرے لگا رہے تھے. لوگ پی ٹی آئی کے جھنڈے دکانوں میں سے نکال کے ان کو اشارے گندے کر رہے تھے. اب مونی روڈ پہ اگر میاں صاحب کے ساتھ یہ ہونا تھا تو یہ سیاست کا اچھا انجام تو نہیں ہے نا یار. ٹھیک ہے. اچھا ویسے کیا دیکھ رہے ہیں اوورآل KPK میں؟ لاہور کی تو بات آپ نے کر لی, پنڈی میں, اس کے علاوہ جنوبی پنجاب میں, سندھ میں, کراچی میں, کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ KPK کی اسٹارٹ کیجیے گا. KPK میں نا ایک سروے کروایا ہے, اور وہ سروے بھی کسی نے اس کو پبلک نہیں کیا, اور وہ جنہوں نے کروایا انہوں نے پبلک کرنا بھی نہیں تھا. 91% پہ پاکستان تحریک انصاف تھی اس سروے میں. وہ سروے آج سے 2.5 ماہ پہلے ہوا تھا. اب 91% پہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا اگر سروے خیبر پختونخوا سے آ رہا ہے تو اس سے حکومت کیسے لی جا سکتی؟ اس سے بلہ ہی لیا جا سکتا, حکومت تو نہیں لی جا سکتی. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ شرمناک, یہ کہنا پڑے گا مجھے, یہ عدالت کا ایک شرمناک فیصلہ ہوگا جو تاریخ کے اندر لکھا جائے گا. اس سے زیادہ شرمناک فیصلہ ہو نہیں سکتا کہ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی سے اس کا سمبل چھین لیتے ہیں صرف ایک ایسے الیکشن کو جواز بنا کے جو ان کا انٹرنل الیکشن تھا اس پولیٹیکل پارٹی کا, اور دوسری کسی پولیٹیکل پارٹی سے آپ سیم ٹائم میں نہیں پوچھتے. اور ایک پولیٹیکل پارٹی ایسی ہے جس کو ایسے ہی جرم میں صرف چھوٹا سا جرمانہ ہوتا ہے, اور دوسری پولیٹیکل پارٹی جو پاکستان کی سب سے مقبول پارٹی ہے. یہ ایسا لگا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنے اس ریفرنس والے غصے کو نہیں بھولے, اور انہوں نے ایسا لگتا ہے کہ ریونج میں یہ ریونج فل لگا مجھے تھوڑا سا یہ معاملہ. اور مجھے ذاتی طور پہ محسوس ہوا ان کی جو مجھے کلپ میں نے دیکھے 2-4, تو مجھے نہیں لگا کہ یہ کوئی عدالت کے اندر باقاعدہ, میں عدالتوں میں جاتا رہا ہوں لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے, لوور کورٹس میں بھی ایسا نہیں ہوتا جو میں نے وہاں ہوتا ہوا دیکھا انفارچونیٹلی. آپ نے فیصلہ کیا, آپ نے یقیناً پاکستان کے 70+ لوگ ابھی عمران خان کو چاہتے ہیں, عمران خان کو ووٹ دینا چاہتے ہیں, لیکن عمران خان جیل میں کئی ماہ گزر گیا. 5 اگست کو گرفتار کیا گیا تھا. کیا دیکھ رہے ہیں جیل میں عمران خان کیوں لے کے گئے, اب کب رہا کیا؟ دیکھیں یہ جو پورا سسٹم ہے نا, یا PDM کی حکومت تھی, ان میں اب شامل کر دیں اسپیشلی جو اس وقت کا وزیر داخلہ تھا رانا ثناء اللہ, شہباز شریف, یہ سارے لوگ, اور پیپلز پارٹی کو بھی یہ لگتا تھا, فضل الرحمان صاحب خاص طور پہ, اور پورا نظام اسٹیبلشمنٹ. عمران خان نا ان کو یہ باور کروانے میں کامیاب ہو گئے کہ میں گرفتاری سے ڈر رہا ہوں. زمان پاک جب آپریشن ہوا, جو بھی ہو رہا تھا, عمران خان نے بڑے طریقے سے ان کو, مجھے ایسا لگا کہ ان کو ڈسیو کر دیا. حالانکہ میں یہ جانتا تھا, میری یہ عمران خان صاحب سے بات بھی ہوتی رہتی تھی, وہ گرفتاری سے بالکل ڈر نہیں رہا تھا. عمران خان نے اپنا بیگ بھی تیار کیا ہوا تھا کہ میں گرفتاری کے لیے تیار ہوں, لیکن تاثر ایسا بنایا گیا, کچھ لوگوں کے اسٹیٹمنٹ تھے, کچھ لوگ باتیں کر رہے تھے, کچھ ان کی اپنی پارٹی کے اندر ایسے لوگ تھے جو باہر باتیں پہنچا رہے تھے, یا عمران خان صاحب جان بوجھ کے یہ چاہتے تھے لوگ ان کے بارے میں ایسا سب کہیں کچھ بولنے کو ملتا اپوزیشن کو. آج عمران خان کے خلاف کیا بیانیہ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. وہ جیل میں ہے, وہ سب سے پاپولر ہے. ہمدردی کا ووٹ کس کے ساتھ ہے؟ عمران خان کے ساتھ ہے. دوسرا, اس کو جیل میں وہ پرابلمز ہی نہیں ہوئی جس کے بارے میں بات کی جاتی ہے. یہاں لوگ دعوے کرتے تھے کہ پتہ نہیں نشہ ہے تو یہ ہے تو وہ ہے, تو وہ 2 دن نہیں رہ پائیں گے, جب جیل میں جائے گا تیسرے دن رونا شروع کر دیں گے, ان کے آنسو آپ دیکھیں گے, وہ منت ترلا کریں گے. وہ چیزیں نہیں ہوئی, وہ چیزیں نہیں ہوئی. اسیسمنٹ غلط ہو گئی عمران خان کے بارے میں ایک دفعہ پھر. پہلے بھی اسیسمنٹ غلط ہوئی تھی, دوبارہ بھی اسیسمنٹ غلط ہوئی, اور جتنی دیر عمران خان کو جیل کے اندر رکھا جائے گا اس کو چھوڑنا میرے خیال میں اتنا مشکل ہوتا چلا جائے گا. آپ ابھی ایک لمحے کے لیے سوچیں نا, آپ فیلڈ میں رپورٹنگ کرتے ہیں, پورا پاکستان گھومتے ہوئے آپ آ رہے ہیں. ابھی اگر عمران خان کو چھوڑنے کا فیصلہ ہو جائے اور یہ کہا جائے کہ کل 4 بجے یا چلے کل یا پرسوں چھوڑا جائے گا, یا 3 دن بعد چھوڑا جائے گا, تو آپ مجھے بتائیں کہ عمران خان گھر کتنے دنوں میں پہنچے گا؟ آپ کو سڑکوں پہ جگہ ہی نہیں ملے گی, ہفتہ لگ جائے گا. سڑکوں پہ آپ کو جگہ ہی نہیں ملے گی, ہر موڑ سے موٹر وے پہ گاڑیاں چڑھ جائیں گی. اڈیالہ جیل سے اس کو گھر لانا مصیبت بن جائے گا, ہیلی کاپٹر پہ پک کرنا پڑے گا. یہ عمران خان کو اس وقت بنا دیا گیا ہے. یہ عمران خان کے خلاف جب عمران خان نے اسمبلیاں توڑی تھیں تب الیکشن کرواتی
اس وقت کی اپوزیشن یا پی ڈی ایم کی جماعتیں، تو شاید وہ عمران خان کو شکست دے لیتے. انہوں نے سارا موقع ضائع کیا، پھر اپنی بیڈ گورننس کے ذریعے سے جو کہ لوگوں کو تھوڑی بہت امید تھی وہ بھی ختم کر دی. یعنی اگر کسی کو غلط فہمی تھی کہ شہباز شریف بہت اچھا ایڈمنسٹریٹر ہے تو وہ بھی غلط فہمی دور ہو گئی. ساری چیزیں ایکسپوز ہونے کے بعد اس وقت عمران خان کی مقبولیت جو ہے اس کو پنجاب کے اندر تو وہ 70% کی آلموسٹ 60-70% کے بیچ میں کہیں ایگزسٹ کرتی ہے الگ الگ ضلعوں میں. وہ سندھ میں پیپلز پارٹی سے آگے ہے اگر فیئر الیکشن ہو تو. بلوچستان میں آج لوگ اس کا نام لیتے ہیں، قبائلی علاقوں میں اس کا نام لیتے ہیں. کے پی میں وہ 90% پہ کھڑا ہے. اب کیسے شکست دی جا سکتی ہے؟ اسلام آباد میں لوگ دوسری پارٹی کا نام ہی نہیں سننا چاہتے. یہ سچویشن پیدا ہو گئی ہے پاکستان میں، یہ سچویشن پیدا ہو گئی ہے. لوگوں کی پاکستان کی پوری سیاست ایک شخصیت کے گرد گھوم رہی ہے. آج عمران خان جو ہے اس کو ڈسکس آپ نہیں کر سکتے، اس کے بارے میں آپ زیادہ وہ نہیں کر سکتے، اس کے بیانات آپ نہیں چلا سکتے. لیکن کیا آپ نہیں دیکھتے کہ پاکستان میں گزشتہ 200 ٹاک شوز آپ اٹھا لیں پچھلے 1 مہینے کے، کیا کوئی ایک بھی ٹاک شو اس نام کے بغیر یا اس شخص کے بغیر ہوا ہے؟ ساری سیاست اس کے ارد گرد گھوم رہی ہے. نواز شریف صاحب نے جو دھوکے میں اپنے آپ کو رکھا اور اپنے دوستوں کو رکھا کہ میں جب پاکستان آؤں گا تو لوگ عمران خان کا نام بھی بھول جائیں گے اور میں مقبولیت کی معراج پہ چلا جاؤں گا اور پاکستانی جو ہیں وہ میرے پیچھے لگ جائیں گے اور میں ایک بہت بڑی ویو کریٹ کر دوں گا، وہ یہ انفارچونیٹ رہے میاں صاحب نہیں کر پائے. کیونکہ میاں صاحب کے اپنے کمپرومائزز، پینترے بدلنا، بار بار ڈیلیں کرنا، بار بار بیمار ہو جانا، ہر دفعہ بیمار ہو کے نکل جانا، برے وقت میں بھاگ جانا کارکن کو چھوڑ کے، ان چیزوں نے میاں صاحب کو اور ان کی پارٹی کو ڈیمیج کیا ہے. وہاں بہت مایوسی ہے. عمران خان کے پاس جو سب سے بڑی اس وقت اسٹرینتھ ہے، اگر عمران خان کو کمزور کرنا ہے تو صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ عمران خان ملک سے چلا جائے. وہ عمران خان مان نہیں رہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان کو کہا گیا اب ملک سے چلے جائیں. تو یہ تو ایون کہ میں نے بھی سوال کیا تھا، تو یہی طریقہ ہے. تو انہوں نے کہ میں دیکھیں عمران خان کو ختم کرنے کے 2 ہی طریقے ہیں. یا تو اس کو ایک کمزور حکومت دے دی جائے پہلے کی طرح کی، اور 2 سال انتظار کیا جائے، کمزور ہو جائے گا. کیونکہ جو حالات پاکستان کے بن چکے ہیں نا، کوئی بھی حکومت آ کے، میں سیریسلی آپ کو کہہ رہا ہوں، کوئی بھی حکومت آ کے پبلک امید نہ رکھے کہ وہ آتے ہی اس کو جادو سے ٹھیک کر دے گی. جو حالات بن گئے ہیں پاکستان کے، اس میں سالوں لگ جائیں گے. 3 سال تو ایٹ لیسٹ لگیں گے پاکستان کی کمر کو سیدھا ہونے میں. ترقی تو بہت دور کی بات ہے، حالات کی بہتری تو بہت دور کی بات ہے. جہاں ہم پہنچ گئے ہیں یہاں پہ بڑی قربانی ابھی دینی پڑے گی قوم کو الیکشن کے بعد بھی. تو معاملہ یہ ہے کہ عمران خان بھی آ گیا تو نہیں ہوگا. 2 طریقے ہیں جی عمران خان کو کمزور کرنے کے. ایک اس سے وہ ڈیل کر کے اس کو پاکستان کے باہر بھجوا دیں تو لوگ مایوس ہو جائیں گے اس سے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ عمران خان جو ہے اس کو اقتدار دیا جائے کمزور، اور اس کمزور اقتدار کے ذریعے سے اس کو ڈی فیم کر دیا جائے. لیکن یہ دونوں نظر نہیں آ رہے، یہ دونوں طریقے جو آپ کہہ رہے ہیں. تو پھر یہ ایسے ہی چلے گا نا. دیکھیں نواز شریف صاحب اگر حکومت میں آ جاتے ہیں تو زبردستی کیا گیا نا اب تک. جب بھی میاں صاحب اگر آ رہے ہیں تو زبردستی آ رہے ہیں. میاں صاحب ملک کی اکانومی زبردستی تو نہیں چلا پائیں گے. میاں صاحب ملک کے معاملات کو زبردستی تو نہیں آگے بڑھا پائیں گے. لوگوں کو ڈنڈے کے ساتھ مار کے تو نہیں کہہ سکتے کہ یہاں انویسٹمنٹ کرو. لوگوں کو کان پکڑا کے یا ان کے گھروں کے اندر چھاپے مار کے یا ان کی خواتین کو بے عزت کر کے یا ان کی چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کر کے تو اکانومی ٹھیک نہیں کر سکیں گے میاں صاحب. اس فارمولا کے ساتھ نہیں چلے گا بھائی. لوگوں کا کانفیڈنس آنے والی گورنمنٹ پہ ہونا چاہیے، اور وہ تبھی ہوگا جب لوگ اپنی مرضی سے اپنے ووٹ کا رائٹ استعمال کریں گے. اور لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ یہ متنازع ترین الیکشن ہونے جا رہا ہے انفارچونیٹلی. اچھا، نواز شریف صاحب جب جیل میں تھے، پلیٹلیٹس کبھی کم کبھی زیادہ. عمران خان اتنے ماہ ہو گئے جیل میں، اور یہ کہا جا رہا ہے وہ کلاس سے بات ہوتی ہے وہ زیادہ مضبوط نظر آتے ہیں. جو اگلا دن نظر آتا ہے وہ کانفیڈنٹ نظر آتے ہیں، مضبوط نظر آتے ہیں. کیا وجہ ہے، کیوں ایسا ہے؟ اب دیکھیں نا نواز شریف کے بچے ہر وقت کہتے تھے آج ابو کو یہ ہو گیا، آج ابو کو یہ ہو گیا، آج ابو کو وہ ہو گیا، آج میرے ابو نے یہ نہیں کھایا، آج ابو نے یہ نہیں کیا، آج فلاں دوائی دی تھی، آج پلیٹلیٹس اتنے ہو گئے، آج ان کا دماغ خراب ہو گیا، آج دل خراب ہو گیا. کچھ نہ کچھ وہ بتاتے رہتے تھے. چاہے شریانیں بند ہو گئی ہیں، وریدیں کھل گئی ہیں، کچھ نہ کچھ میاں صاحب کی وہ بیان کرتے رہتے تھے. ان کے بچے، ان کے ڈاکٹر، ان کے سب. تو عمران خان جو ہے وہ میاں صاحب کی عمر کے آدمی ہے. 1 سال کا فرق ہوگا شاید. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ سپر فٹ آدمی ہے، اس نے ابھی تک کوئی شکایت نہیں کی. دنیا کے سارے نشے انہوں نے عمران خان کے کھاتے میں ڈالے ہوئے تھے اور وہ ایک دن بھی بیمار نہیں ہوا. اور میاں صاحب جو ان کے مطابق کوئی نشہ نہیں کرتے، میاں صاحب روز بیمار ہو جاتے تھے. ابھی تو ایک ریکارڈ آپ نکالیں. میں دوست کو ایک کو کہا ہے، میں نے کہا یہ ڈیٹا اکٹھا کرو کہ جتنے سیاستدان آج تک گرفتار ہوئے کتنے دن بعد بیمار ہوئے.
عمران خان نے ریکارڈ قائم کر دیا ہے، جتنے سیاستدان بیمار ہوئے وہ پہلے 6 مہینے کے اندر سارے بیمار ہو چکے تھے، جتنے بھی گرفتار ہوئے. کوئی 2 مہینے میں بیمار ہو جاتا تھا، کوئی 30 دن میں بیمار ہو جاتا تھا، کوئی 10 دن میں بیمار ہو جاتا تھا. یہ سارے اسپتالوں میں پڑے ہوئے تھے. عمران خان سے بہت چھوٹی عمر کے بھی. شرجیل میمن یاد ہے نا کس اسپتال سے آپ کو ملے تھے؟ جی. باقی سارے جتنے بھی ہیں. تو عمران خان کا ذرا تھوڑا سا ایکسیپشنل ہے کیس. وہ اپنے آپ کو، وہ اپنی کمزوری شو نہیں کرنا چاہ رہے، حالانکہ ان کو تکالیف ہیں. کچھ جو میڈیا والے جاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ان کو تکالیف ہیں، بٹ اس کے باوجود وہ اپنی تکالیف شو نہیں کرنا چاہ رہے. یہ عمران خان صاحب کا اب تک کا اسٹیٹس ہے. لیٹ سی وہ کیا کرتے ہیں. دیکھیں وہ بات چیت کرنے کے لیے عمران خان نے پہلے بھی کہا تھا میں تیار ہوں، لیکن وہ بات چیت کرنے کی جب بھی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں سسٹم کے اوپر بات کروں گا. الیکشن پہ میرے ساتھ بات کر لیں، اکانومی پہ میرے ساتھ بات کر لیں، نظام کے اوپر میرے ساتھ بات کر لیں. میں کمپرومائز نہیں کروں گا کسی NRO کے لیے، کسی باقی چیزوں کے لیے. انہوں نے پہلے بھی کہا تھا، وہ آج بھی یہی کہتے ہیں پولیٹیکل آدمی ہوں، بات کرنے کے لیے تیار ہوں، بات کرو، آگے بڑھتے ہیں. لیکن عمران خان کا یہ کہنا اور بار بار کہنا کہ میں یہ جو چوری چکاری ہے یا کرپشن کے معاملات ہیں یا کوئی NRO والے معاملات ہیں، ان سے مجھے دور رکھیں، ان پہ میں بات نہیں کروں گا. یہ وہ پہلے دن سے کہتے ہیں. میں نے کافی ڈیٹا اکٹھا کیا ہے اور اس بیچ میں فارغ نہیں میں بیٹھا. میرے پاس کافی ڈیٹا ہے، بہت ساری چیزیں میں نے اکٹھی کی ہیں، بہت ساری انفارمیشن اکٹھی کی ہے. جب میں کام شروع کروں گا تو وہ ساری میں دوں گا. خواہش میری یہ ہے کہ میں عمرہ کر دوں، اس کے بعد میں اپنا ویلاگ شروع کروں. تو بدھ والے دن کے غالباً ہمارے ٹکٹ ہیں، مجھے جو بتایا میرے بھائی نے، بدھ والے دن کے ٹکٹس ہیں. تو اگر میں عمرے پہ چلا گیا تو پھر میں عمرے سے آتے ہی چند دن میں واپس آ کے اپنا کام شروع کروں گا، اور اگر نہ جا پایا تو پھر گھر آ کے شروع کر دوں. تو روکنے والے روکیں گے نہیں؟ روکیں گے تو گھر آ جاؤں گا نا، روکیں گے تو گھر آ جاؤں گا. ایئرپورٹ پہ روکیں گے تو میں ادھر آ جاؤں گا. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتا دیں آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ دیکھنے والوں کو الیکشن کے حوالے سے؟ میں ایک چیز دیکھیں پاکستانی کو بتاؤں، آپ کو اگر نظام کے اندر شکایات ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ نظام ٹھیک نہیں ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ نظام ڈلیور نہیں کر رہا، یا آپ کو نظام سے شکایت ہے کہ نظام ناانصافی اور زیادتی کر رہا ہے، تو پھر آپ کے پاس یہ موقع ہے ووٹ ڈال کے اس نظام کو چینج کرنے کا. اگر آپ ووٹ کا رائٹ استعمال نہیں کرتے، آپ باہر نہیں نکلتے، مایوس ہو کے آپ کو مایوس کرنے والے مایوس کریں گے، کہیں گے جی وہ تاڑی دی گنتی نہیں ہونی ووٹاں دی، تو آپ سوچیں گے یار میرا ووٹ جب گرا ہی نہیں جائے گا تو میں ڈالوں کیوں. بالکل. کئی لوگ آپ کو یہ کہہ کے مایوس کریں گے کہ جناب دھاندلی بہت زیادہ ہوگی، تو آپ سوچیں گے یار اگر دھاندلی ہونی میرے ووٹ کے ساتھ تو میں ڈالوں کیوں. کئی لوگ آپ کو یہ کہیں گے کہ جناب آپ کا ووٹ ڈلنا کہیں اور ہے اور نکلنا کہیں اور ہے. کئی لوگ آپ کو یہ کہیں گے کہ جب آپ اس امیدوار کو ووٹ ڈالیں گے تو یہ بعد میں جو وعدے کیے ان سے مکر جائے گا اور کچھ اور کر دے گا جا کے، یا یہ آپ کی امیدوں پہ پورا نہیں اترے گا. تو ہر طرح سے یہ نظام آپ کو مایوس کرنے کی کوشش کرے گا، متنفر کرنے کی کوشش کرے گا. آپ اس نظام کی باتوں میں نہ آئے اور آپ نے نکل کر ووٹ ڈال دیا تو پھر نظام بدل جائے گا. لیکن اگر آپ ووٹ نہیں ڈالتے 8 فروری کو تو پھر اگلے 5 سال تک آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ کسی ناانصافی یا نظام کی کسی خرابی کی نشاندہی بھی کریں. اچھا ایک سوال یاد آ گیا، صنم جوید کے چودھری پرویز لائی کے کاغذات منظور ہو گئے اس پہ آپ نے بتانا ہے. صنم آ گئی ہے میدان میں، جیل میں بیٹھ کے وہ میدان میں آ گئی ہے. دیکھیں میں نے نا پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اتنی تیزی سے کسی کو مقبول ہوتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا میں نے صنم جاوید کو مقبول ہوتے ہوئے دیکھا. اس کا ریزن اس کی جرت ہے، اس کا ریزن جو ہے وہ اس کا ڈٹ جانا ہے. وہ نہتی لڑکی ہے، ایک لڑکی بیچاری کتنی طاقتور ہو سکتی ہے نارملی، لیکن وہ اپنے موقف کے اوپر قائم ہے. دوسرا اس نے وفاداری دکھائی ہے عمران خان کے ساتھ. بالکل. تو پولیٹیکل پارٹیز میں ایسے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو جلدی فیم بھی مل جاتا ہے، وہ آگے بھی بڑھ جاتے ہیں، لوگ عزت کرتے ہیں بہادروں کی. تو یہ میری بھی خواہش تھی کہ یہ الیکشن ہونا چاہیے. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ لوگ ایک لاڈلے بادشاہ کی بیٹی کو ووٹ ڈالتے ہیں یا ایک مڈل کلاس کی ایسی لڑکی کو جس نے ایک نئی مثال قائم کر دی ہے. یہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. لیکن وہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ الیکشن مریم کے خلاف والا نہ ہو، وہاں سے کوئی اور کینڈیڈیٹ ہے اور اس کو شاید کسی اور سیٹ سے لڑا دیا جائے. ابھی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے، لیکن یہ جہاں سے بھی لڑے گی اس کا الیکشن بڑا مزیدار ہوگا. اور اگر یہ باہر آ جاتی ہے الیکشن سے پہلے اور اس کو ایک ریلی کرنے کا موقع ملتا ہے تو وہ یہ زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا. چودھری پرویز لائی جو ہے انہوں نے MNA والا تو نہیں کیا تھا، میرے خیال میں MPA والا ان کا ہو گیا. تو چودھری پرویز لائی کو بھی اجازت مل گئی ہے اور میجر طاہر صادق صاحب کو بھی مل گئی ہے. میجر طاہر صادق کو مل گئی ہے. میجر طاہر صادق اٹک کے اندر لوگ ان کو
وہ بہت آنر کرتے ہیں میجر طاہر صادق کو, بہت تگڑے آدمی ہیں وہاں پہ, اور وہ یہ سیٹ نکالیں گے, دونوں نکالیں گے سیٹیں, مجھے دھاندلی کے باوجود وہ نکال دیں گے. ایاز امیر کی سیٹ جو ہے چکوال میں, وہ راولپنڈی اور اسلام آباد کی صورتحال آپ کے سامنے ہے, وہ بالکل یک طرفہ ہے. جیلم میں فواد چودھری وغیرہ نے بڑی کوشش کی, لیکن نہیں, وہ ادھر تو باقی پولیٹیکل پارٹیز کا بھی. دیکھیں یہ جو بیلٹ ہے نا آپ کی, جو اسلام آباد سے لاہور تک پہنچتی ہے, یہاں پہ تو پاکستان تحریک انصاف کا طوطی بولتا ہے. پھر قصور کے اندر آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ تھوڑا سا پی ایم ایل این کو واپس ریلیف ملتا ہے. لاہور میں 3 سیٹوں کے علاوہ نون لیگ کے پاس اس وقت جو سرویز بتا رہے ہیں جیتنے کا, وہ کیا مقابلے کا بھی مارجن نہیں ہے, مقابلے کا بھی مارجن نہیں ہے 3 سیٹوں کے علاوہ. 3 سیٹوں پہ مقابلہ ہے ان کا. تو یہ لاہور میں میاں صاحب کی کلا بازیوں نے یہاں تک پہنچا دیا نون لیگ کو. نہیں تو انہوں نے یہ 6-7 سیٹوں سے وزیر اعظم بننا ہے. نہیں, وہ تو ان کو سیٹیں, تو ان کو کوشش تو وہ کر رہے ہیں کہ ان کو سیٹیں دلوا دی جائیں. میاں صاحب جو ہے وہ کافی انہوں نے کوشش کی ہے کہ ان کو سیٹیں دلوا دی جائیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنا کم ٹرن آؤٹ وہ کروا پاتے ہیں. اچھا, ٹرن آؤٹ جتنا کم ہوگا نا اتنا میاں صاحب کو ایک پارٹی رہ گئی ہے استحکام پارٹی, اس پہ بات نہیں کی. علیم خان کی ایک اسٹیٹمنٹ آئی تھی, استحکام پارٹی, استحکام پاکستان, علیم خان, جہانگیر ترین. نہیں ایک منٹ, آپ نے پورا پنجاب پھر لیا ہے, یہ کہیں آپ کو نظر آئے؟ نہیں, کہیں نظر تو نہیں پھر کیا بات کریں ان پہ؟ وہ اتحاد ہو گیا لاہور میں. آپ نے بینر دیکھے ہوں گے, آپ بھی لاہور دیکھے ہوں گے. وہ میں نے خود دیکھے ہیں یار, ویسے حد ہو گئی ہے, خدا کی قسم حد ہو گئی ہے. یعنی نون لیگ کے یہ حالات آ گئے کہ انہوں نے ایک بالکل نومولود پارٹی اور اس میں ان نون قسم کے چہرے, اور ان کے ساتھ اتحاد کیا صرف اس لیے کہ شاید کوئی سیٹ نکل آئے. وہ سیٹ وہ وہاں سے پھر بھی نہیں نکلنی, سیٹ پھر بھی نہیں نکلنی. آپ دیکھ لیجیے گا, یہ وہ شہر ہے جہاں نواز شریف کھمبے کو ٹکٹ دیتا تھا وہ جیت جاتا تھا. پھر میاں صاحب نے کلا بازیاں لگانا شروع کی, اور آج وہ شہر ہے جہاں نواز شریف کے مقابلے میں کھمبا آتا ہے تو وہ جیت جاتا ہے. یہ صورتحال ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اب دھاندلی کر کے یہ جو مرضی کر لیں, لیکن الیکشن ہو چکا ہے, اس کا رزلٹ بھی آ چکا ہے. الیکشن کا رزلٹ آ چکا ہے. عمران ریاض خان نے 8 فروری کے حوالے سے اپنا تجزیہ پیش کیا ہے. اب آپ نے کمنٹ کرنا ہے آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.